السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شیخ امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج شیخ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر ہم عاشورہ کے روزے کے حوالے سے بات کریں گے کہ اگر 9 اور 10 تاریخ کو اگر ہم روزہ رکھیں تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس بارے میں ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہودی عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو فرعون کی قید سے آزاد کروایا اور فرعون کو پانی میں غرق کر دیا تھا، لہٰذا اس کے شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی امت یہ عاشورہ کا روزہ رکھتی تھی، اور امت محمدیہ کو 9 اور 10 یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھنا ہے تاکہ یہود اور نصارہ سے مشابہت نہ ہو اور ان کی مخالفت ہو۔ علماء ان کی مخالفت کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ان کی مخالف کا حکم اس لیے ہے کیونکہ وہ قوم بھی اعزاز پانے کے بعد اللہ اس کے نبیوں کے حکم کی مخالفت کرنے لگ گئے تھے، لہٰذا ان کی مخالف میں ہمیں ایک کے بجائے 2 روزے رکھنے کا حکم ملتا ہے۔ ناظرین، ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، اس عاشورہ کے روزے کی فضیلت کے حوالے سے صحیح مسلم میں ہے کہ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا اور حکم کیا کہ اس روزے کا، تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دن تو ایسا ہے کہ اس کی تعظیم یہود اور نصارہ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگلا سال آئے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم 9 کا روزہ رکھیں گے۔ آخر اگلا سال نہ آیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رحلت فرما چکے، اس لیے ہم مسلمان 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ تو آپ ناظرین 9 اور 10 کا روزہ ضرور رکھیں اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کی تاکید کریں، اور اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کر دے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔